حي على الفلاح. یا محدثین کے درمیان جو ہے وہ بحث ہے کہ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ بعض نے تو اسلام اور ایمان کو مترادف قرار دیا ہے، لیکن اس کے اندر فرق ہے۔ اسلام جو ہے وہ شہادتین کا اقرار ہے، یعنی اسی طرح نماز ادا کرنا ہے، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور ایمان گناہوں سے بچنا، نیکیاں کرنا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزنی حین یزنی وہو مؤمن، کہ کوئی بندہ جو ہے وہ جب زنا کرتا ہے تو ایسا بندہ جو ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا، لیکن زانی جو ہے وہ مسلمان رہتا ہے، یعنی زنا کرنے سے وہ حالت ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح قالت الاعراب آمنا، قل، جو اعراب ہیں دیہاتی یا جو منافقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں، تم ایمان والے نہیں ہو، بظاہر جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کتاب الایمان محدثین نے مستقل اپنی حدیث کی کتابوں میں جو ہے وہ قائم کیے ہیں، آپ صحیح بخاری سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی تفصیل ہے کہ ایمان کیا ہے۔ بعض نے اقرار باللسان کو ایمان قرار دیا ہے اور اعمال جو ہے اس کو ایمان سے باہر کر دیا ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک جو ایمان ہے وہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ اب جو منافقین ہیں ان کو مسلمان تو کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے زبان سے اسلام کا اقرار کیا ہے، ان کا عمل اس اقرار کے مطابق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ ماننے والے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ رسول ماننے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی حقیقی فرما برداری کریں، عملی طور پر دل سے فرما برداری کریں، ایسا نہیں ہے۔ تو حقیقی بات یہی ہے کہ اسلام اور ایمان کے اندر جو ہے وہ فرق ہے۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لائے، ان تؤمن باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ ایمان، وملائکتہ، اللہ پر ایمان کیا ہے؟ توحید الوہیت، کہ اللہ ایک ہے، توحید اسماء و صفات، اللہ اپنے ناموں میں اور اپنی صفتوں میں یکتا، تنہا، واحد، لا شریک لہ ہے۔ اور بعض صفات میں جو اشتراک ہے یہ اشتراک لفظی ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت دے دی ہے۔ جیسے بدعتی حضرات جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی حافظ ہے، بندہ بھی حافظ ہے۔ اللہ نے کوئی اپنی صفت جو ہے وہ بندے کو نہیں دی، بندہ مخلوق ہے، بندے کی صفات بھی مخلوق ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے، اللہ کی صفات جو ہے وہ اللہ کی ذات نہیں ہے اور ذات سے جدا بھی نہیں۔ تو یہ بھی ایک دجل ہے۔ وہ ایسا دجل کیوں بیان کرتے ہیں؟ اپنے بابوں کے لیے، شرکی عقائد کے لیے جگہ بناتے ہیں، بابوں کے لیے کہ ہمارے بابے پیر جو ہیں وہ اولاد دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں۔ کوئی ایسی آیت کریمہ نہیں ہے کہ یہ بابے پیر جو ہیں یہ اولاد دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد اور رزق اللہ سے مانگا ہے، جیسے حضرت ابراہیم اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب دلیل کوئی نہیں ہے، دلیل کیا دیں گے؟ دلیل دیں گے اللہ حافظ ہے، بندہ حافظ ہے، اللہ ناصر ہے، بندہ ناصر ہے، اللہ دیکھتا ہے، بندہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، بندہ سنتا ہے۔ بھائی یہ بندہ مخلوق ہے، بندے کی صفات بھی مخلوق ہے۔ یہ جو بندے کا سننا ہے یہ اللہ کا سننا نہیں ہے، نہ اللہ خالق و مالک نے کوئی اپنی صفت ان کو دی ہے۔ لیکن ایسی بیچارگی ہے کہ اس طرح کی کوئی ملتی جلتی آیت جو الوہیت کی صفات ہے کہ جن میں اللہ یکتا تنہا ہے، وہاں پر وہ پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ بھی بچہ دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، اور فلاں بابا اور پیر اور نبی اور ولی وہ بھی دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے اہل بدعت جو ہیں وہ دین کے اندر بدعت کرتے ہیں، پھر اس بدعت کی ہیبت بناتے ہیں کہ اس کو اختیار کرو تو تم پھر عاشق رسول ہو، اور اگر جشن عید میلاد النبی تم نہیں مناتے تو تم گستاخ ہو اور ابلیس ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس کی مصنوعی ہیبت بناتے ہیں، اور پھر جو اس کو اختیار نہیں کرتا اس کو جہنم میں گراتے ہیں، اور پھر جو اس کو اختیار نہیں کرتا اس کو گستاخ رسول بناتے ہیں، اضافہ دین میں کرتے ہیں۔ اور جب ان سے دلیل پوچھی جائے کہ یہ اتنا ضروری عمل کہ جس پر آپ نے جہنم رسید کر دیا، گستاخ رسول بنا دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کرام نے اس کو نہیں منایا، تو وہاں دلیل دینے کی بجائے جو ہے ایک تو تہمت اور الزامات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں، آپ کو نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے، آپ گستاخ ہیں، آپ عاشق رسول نہیں ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، پھر مثالیں دیں گے، یہ پنکھا نہیں بدعت تمہاری مسجدوں کے اندر لگا ہوا ہے، موٹر سائیکل نہیں بدعت، اور بعض جو شیلے وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی بھی عمر صدیق بھی بدعت ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا۔ یعنی اس طرح کے کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ پنکھا نہ لگوائے مسجد کے اندر وہ گمراہ ہے یا وہ جہنم کے اندر جائے گا؟ جی بھائی، ہاں جی دے دیا جی، مل گئی ہے، جزاک اللہ خیر، اتنی سی بات کرنے سے کوئی عرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو آپ قومی دن نہیں مناتے، بھائی جو بندہ 14 اگست نہیں مناتا وہ گستاخ رسول ہے، یا وہ جہنم میں جائے گا، یا وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا، یا اس کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ ہے، دن بناتے ہیں، بدعتیں بناتے ہیں، ان کے ساتھ ثواب گناہ کو جوڑتے ہیں، جنت جہنم کو جوڑتے ہیں، کفر اسلام کو جوڑتے ہیں، یہ اہل بدعت کا طریقہ کار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اس سے مراد عقیدہ توحید ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جہاں اجمالی طور پر لا الہ الا اللہ یا اللہ پر ایمان کا بیان ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمانیات ہے۔ مجمل طور پر اس کو ایمان باللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبوت کا منکر ہو، تو یہ اجمالی طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اور ایمان باللہ سے مراد ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، اور ایمان بالیوم الآخر، اور ایمان بالقدر جو ہے یہ 7 ہے، اس میں شامل اور داخل ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا، جس بندے کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، تو اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ اللہ کی ذات ہے جس سے ڈر اور خوف ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیامت کا دن قائم کیا ہے، اور وہاں زبان اس کا جواب دینا پڑے گا، تو اس لیے یہ چیز جو ہے وہ انسان کو خبردار کرنے کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو ایمان باللہ، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ اچھا، کتابوں سے مراد کیا ہے؟ ایک تو وہ کتابیں ہیں جو قرآن اور حدیث نے بیان کی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور صحف ہے، اور انبیاء کی وہ کتابیں جو ہمیں نہیں بتائی گئیں، یعنی انبیاء پر جو صحیفے، جو کتابیں، جو الواح نازل ہوئی ہیں، اہل ایمان کا سب پر ایمان ہے۔ وَرُسُلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رسولوں کو ماننا۔ نبی علیہ السلام کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پہلے نبیوں کا احترام نہ کریں یا ان کو نہ مانیں۔ جن انبیاء کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے نام بتائیں اور جن کے نام نہیں بتائے، تعداد بتائی ہے، تعداد نہیں بتائی، ہمارا تمام نبیوں رسولوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان کہ ہم نے مر کر دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہونا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو ہندو ہیں، ان کے اندر مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کے اندر موجودہ جو سائنس ہے اس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو میٹیریل ہوتا ہے نا، اس کی شیپ تو بدل جاتی ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوتا، اور جو ایٹم ہے، غیر منقسم جو حیات کا ذرہ ہے، اس کے اندر بھی زندگی ہے، اور ہمارے جو سپرمس ہیں اس کے اندر بھی ایک زندگی ہے، خوشی اور غمی ہے۔ یہ سارا ایک نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفس اور آفاق اور ان علوم کے ساتھ بھی
ایمانیات کو ظاہر کیا ہے، اپنی نشانیوں کو دکھایا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ پھر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر پر ایمان۔ اب تقدیر کیا ہے؟ امت کے اندر بڑے بڑے گروہ پیدا ہوئے ہیں، جبریہ اور قدریہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ ایک لکھی ہوئی کہانی کا کریکٹر ہے، جو لکھ دیا ہے اس کے مطابق چلتا ہے، خیر لکھ دیا تو خیر، شر لکھ دیا تو شر۔ بعض جو ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بالکل کھلم کھلا جو ہے وہ آزادی دی ہے، لیکن جو حق ہے وہ اس کے وسط میں ہے۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کھلم کھلا آزادی دی ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کسی لکھی ہوئی سٹوری کا کریکٹر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مستقبل کا علم ہے کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو انسان نے کرنا ہے اس نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم سے لکھا ہے۔ حضرات، یہاں پر ایک یہ چیز بھی ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ جب ہر چیز تقدیر ہے تو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، جو چاہے باقی رکھے، جو چاہے مٹا دے، ام الکتاب اللہ کے ہاں ہے۔ تو یہ تقدیر کا ایک دوسرا پہلو ہے جس سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ناواقف ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ سنا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر جو اچھی اور بری ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں، اپنے